حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام موسیرا ہے، جن کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑ کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جسے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانو اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں۔ رضوان کس کو کہتے ہیں؟ جو جنت کے دروازے کے اوپر پہرا دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں رضوان۔ حق تعالیٰ شانو رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروگے سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور گلے میں توگ ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ یعنی جن کی جہنم کے اوپر ڈیوٹی ہے نا دروازے کے اوپر، اس کا نام ہے مالک، اور جنت کے دروازے کے اوپر جو ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں اور 3 مرتبہ یہ آواز دے کے کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا عطا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 10 جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخر تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس کے ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں، یعنی کہ 29 تک ہر روزانہ 10 لاکھ۔ اب یہ کتنے ہو گئے 29 میں رمضان تک؟ 29 لاکھ۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے تو جتنے 29 لاکھ ہوتے ہیں نا اتنے برابر، بلکہ 10 لاکھ اور 10 لاکھ اور 10 لاکھ، یہ تو کتنے بن گئے؟ اور اتنے جتنے 29 دنوں میں کیے ہیں نا، اور 30ویں کی رات کو اتنے جہنم سے خلاصی ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، تو ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس قدر شب قدر ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں اور فرشتوں کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں۔ کتنے ہیں؟ جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، کون سی رات؟ جو یہ لیلۃ القدر کی ہے، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہوئے
دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ اب بتاؤ، یعنی کہ سب کی معافی ہو گئی ہے، لیکن کس کی معافی نہیں ہوئی؟ 4 کی۔ کون کون سے 4 ہیں؟ نمبر 1، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کی اس رات بھی معافی۔ دوسرا، وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کا مطلب یہ اس کتاب میں سے، اس میں سے بہت وضاحت سے میں نے پڑھایا نا آپ کو کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنے والا اور ناتا توڑنے والا۔ اور چوتھا شخص وہ شخص ہے جو کینہ رکھنے والا ہو، کینہ اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، یعنی کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو یہ بھی جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمان پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سروں پر، اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی اور درگاہ کی طرف چلو، بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، یعنی کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے پھر عید آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شان و فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، پھر دیکھوں گا نا کہ جو اگر تمہارے حق میں ہوا تو پھر تمہیں دے دیا جائے گا، اگر دنیا کے حساب سے، اور اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ ستاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈال، چادر ڈال، اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، تم نے مجھے، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ یہ تبھی سارا وہ پروسیس کہ جو شروع دن سے رمضان سے آخری تک، یہ بہت لمبی حدیث ہے، اور آخر میں تو پھر اعلان ہوتا ہے بخشش کی، مغفرت کی، آزادی کا۔ تو اس لیے رمضان کے روزے جنہوں نے رکھے ہیں، تراویح پڑھی، نماز ذکر تلاوت کی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ عید والے دن یا عید سے پہلے یہ سارے پھر انعامات ہو جاتے ہیں۔ مقصد تو آج آ کے یہی ہے نا کہ ہماری جو ہے نا وہ اللہ راضی ہو جائے، بخشش کا فیصلہ ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ رمضان کے حوالے سے ہمارا جو چیپٹر تھا، ہم نے اس کو رمضان سے پہلے شروع کیا تھا، اور جو ہے نا یہ 2-3 احادیث رہتی تھیں، یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس میں جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ وہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ آئندہ کے لیے جو رمضان آئے نا اس میں ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا جو وقت ضائع ہوا ہے اس کو بھی قیمتی بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، اور جو ہے نا وہ نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے۔ تو کریں گے بھی اس کی کوشش۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔